إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. حضرات، اسلام نے یہ طے کیا ہے کہ مسلم سماج و معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. مسلم سماج معاشرہ کی مختلف مسائل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نظام جس کا تعلق اسلام کے نظام عفت و عصمت سے ہے کہ سماج کے اندر عفت ہونی چاہیے، عصمت ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے. ایک حصہ معاشرے کا یہ بھی ہے. پردے کا نظام جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا ہے، اس کا تعلق اسی سے ہے کہ سماج میں ایک فرد و معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. پردہ کا نظام ان تمام تفاصیل کو بیان کرتا ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. پردے کے نظام کو لاگو کرنے میں عورتوں کا بھی رول ہوتا ہے، مردوں کا بھی رول ہوتا ہے. اور پردہ صرف حجاب پہن لینے، نقاب پہننے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اسپیکٹ بہت وسیع ہیں، بہت کشادہ ہیں. اور اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب لڑکے اور لڑکیاں 10 سال تک کو پہنچ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر بچے اور بچیاں 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو، ان کی پرائیویسی شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے پردے کے سلسلے میں وہ فرد کی پرائیویسی ہے. یعنی ایک لڑکا اور لڑکی جب مراہقت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی پرائیویسی کو سیفٹی ملنی چاہیے، انوائٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کی شخصیت اور ان کا خاص اپنی ذات اور ان کی اپنی ضروریات اور ان کی جو جنسی حیثیت ہے ان کا تحفظ ہونا چاہیے لڑکا اور لڑکی کے لیے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان کا بستر الگ کر دو، ان کا کمرہ الگ کر دو. اور یہ ہوا کہ روزمرہ 24 گھنٹے میں جائیں، گھر میں آپ جائیں تو سلام کر کے جائیں اور اجازت لے کے جائیں. یہ سب پہلا یہاں پرائیویسی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. پرائیویسی کے بارے میں یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی جگہ ایک لڑکا اور لڑکی یا مرد عورت تنہا ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں اور تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو پردے کے نظام میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ پرائیویسی کی ہوتی ہے. خلوت کی ہوتی ہے. خلوت کیسی ہونی چاہیے، کیسے تنہائی میں رہیں اور کیسے اپنی شخصیت کی تحفظ کے لیے، تکمیل کے لیے ہر بچے اور بچی کو کیسا موقع ملنا چاہیے اور سماج و معاشرہ اور گھر کے لوگ کیسے جو ساری سہولیات ہو سکتی ہیں رہنے سہنے کے لیے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ پہلا مسئلہ ہے. غور کیجئے کہ پہلے مسئلے میں ہم کتنا کامیاب ہیں. آج جس طرح گھروں میں رہنے کی انداز ہے، جس طرح لائف سٹائل لوگوں کی، غربت ہو تو وہاں تو کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک کمرے میں سب سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اگر ہے بھی انسان پرووائڈ آدمی افورڈ کر سکتا ہے
کہ پرائیویسی ہو بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، تو اس کے لیے ہم کتنا حساس ہیں وہ دیکھنے کی چیز ہے. ہر آدمی جانتا ہے پرائیویسی میں یہ بھی ہے کہ آپ تنہا گھر میں رہ رہے ہیں تو بچہ اور بچی ان کا اپنا خاص لیونگ روم ہونا چاہیے، ان کے رہنے سہنے کا الگ سسٹم ہونا چاہیے، اور وہاں بھی وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں پردگی نہیں ہو. آج گھروں میں لباس کا سلسلہ کیا ہے؟ ٹی شرٹ اور وہ ہاف نیکڈ جانگیاں قسم پہن کر کے لڑکے لڑکیاں سب زندگی گزار رہے ہیں. یہ پرائیویسی کے خلاف ہے. کہیں بھی آئیں، کسی جگہ بھی رہیں، ایک مسلم بچے اور بچی کے لیے جو اسلام نے لباس طے کیا ہے اور جس طرح ان کو رہنا چاہیے وہ مقدم چیز ہے، اس میں پرائیویسی ہونی چاہیے، یہ انوائٹیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیے کسی بھی نظام میں پرائیویسی کا کوئی نظام نہیں رہ گیا ہے. یہ ننگے ماحول میں جینے والے یا ننگے سماج و معاشرے والے جس میں کوئی چیز ہے شرم نام کی ہے ہی نہیں، نظام عفت و عصمت کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سب ننگے رہنے والے لوگ ہیں، جانوروں کی طرح جینے والے ہیں. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں، کامیاب آپ کی شخصیت ہو، کامل شخصیت ہو، آپ کی بہترین زندگی ہو، لائف اسٹائل ہو، تو اس میں پردے کے نظام کو اپنے گھروں میں لاگو کیجیے. اور سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے پرائیویسی کا. اس کے بعد پردے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ گھر میں کیسے رہیں، باہر کیسے جائیں، آپ کا پہناوا کیسا ہونا چاہیے، آپ کی چال ڈال کیسی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد لباس لے لیجیے. دوسرا مسئلہ لباس کا ہے. لباس کے سلسلے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مرد کا لباس الگ ہونا چاہیے، عورت کا لباس الگ ہونا چاہیے. فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، کہ وہ لڑکے جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پہناوے کی بنیاد پر، اپنی شکل صورت کی بنیاد پر، اپنے چال ڈھال کی بنیاد پر، اپنی آواز کی بنیاد پر عورتوں کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں ان پر اللہ کی لعنت. آج دیکھیے لڑکوں کو اب بہت سا رواج چل پڑا ہے کہ کان میں بالیاں پہننا شروع کر دیا ہیں، زنجیریں پہننے شروع کرتے ہیں، ہاتھ میں ہندوؤں کی طرح دھاگے باندھنا شروع کر دیے ہیں، کڑا پہننا شروع کر دیا ہے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب ٹپوری پن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے سماج و معاشرے میں، اور یہ جو نظامی عفت و عصمت اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 24 گھنٹہ مستقلاً ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور اس کو جو مرد عورت کا جو خلط بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب مرد عورت بننے کی کوشش کریں، عورت مرد بننے کی کوشش کریں، یہ گھناؤنا جرم ہے. مسلم سماج معاشرے کے لیے یہ لعنتی کام ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک کے الگ تھلگ ہونا چاہیے. یہ لوگ جو بچے ہوئے جوان داڑیاں چھیلنے لگتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ وہ بھی تو یہی عورت بننے کی کوشش کی جاتی ہے، عورت کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہناوا بھی دیکھیے قسم قسم کے عورتوں مرد کے لباس میں کوئی جیسے فرق ہی نہیں رہ گیا ہے. عورت کے لیے ریشم کے لباس جائز ہے، مرد پہننا شروع کر دیں. وہ رنگ برنگے لال قسم کی کپڑے پہننا شروع کر دیں، یا کاٹ چھانٹ جو آج اسٹائل ہوتی ہے کپڑوں کی، اس میں بھی مرد عورت کی یکسانیت ہو جائے. یہ سب تشبہات میں سے بھی ہیں. تو یاد رکھیے دوسری بات لباس کی بات آتی ہے. لباس میں یہ ہے کہ مرد کا عورت الگ ہونا چاہیے لباس، عورت کا الگ لباس ہونا چاہیے. اور انداز اتوار دیکھ لیجئے. گفتگو کر تو نوجوان بچے عورتوں کی طرح آواز نکالنے جس میں تخنج ہو، رخوت ہو، اس انداز کی بولی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، نقالی کرنے کی کوشش کریں گے. گانوں میں دنیا بھر کے خرافات موجود ہیں، گانوں میں عورتوں کی نقالی کرنا شروع کریں گے یا چال ڈھال میں ان کی طرح نقالی کرنا شروع کر دیں تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے شریعت میں، اس کام کو لعنتی قرار دیا گیا ہے. اسی طرح عورتیں اگر مرد بننے کی کوشش کریں، اور صورتحال دیکھیے کہ عورتیں کس طرح مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں. پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا ہے، مردوں کے لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہی کے اسٹائل کا، انہی کے رنگ کا، انہی کلر کا انداز اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. یا بے پردہ آ جائیں، سارے حیا اور حجاب کی جتنی شکلیں ہیں سب ختم کر دی جائیں، وہ عورتیں مرد کی نقالی کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو نظام پردہ میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے انداز، دونوں کے کپڑے الگ تھلگ ہونا چاہیے. عورتوں کے کپڑے کے سلسلے میں یہ شریعت میں تعین ہو گئی کہ وہ تنگ لباس نہیں پہنے، چست لباس نہیں پہنے،
اور ایسا لباس جو آدھا جسم کھلا ہوا ویسا لباس نہیں پہن سکتی ہیں. اسی طرح کفار کے لباس نہیں پہن سکتی ہیں، مردوں کا لباس نہیں پہن سکتی ہیں. یہ چیز پردے میں داخل ہے. صرف یہ نقاب اوڑھنے سے نہیں ہوتا ہے. اگر اندر وہی مردوں کا لباس موجود ہو، اندر وہی ٹی شرٹ موجود ہو، اندر وہی پینٹ شرٹ موجود ہو، تو یہ تو مردوں کی نقالی ہوئی، جو ابھی حرام ہے، لعنتی کام ہے. اس لیے مردوں کا لباس، مردوں کی شان و شوکت، مردوں کی جو اپنی پہچان ہو سکتی ہے، شکو ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، رجولت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے. یہ مردوں کی پہچان ہے. عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بنایا ہے نسائیت کے دائرے میں رہیں، اسی حساب سے رہیں، مرد کی نقالی نہ کریں. تو یہ جو تشبہ کی دنیا میں آج مشابہت جو اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کفار کی مشابہت اختیار کی جائے، مردوں کی مشابہت اختیار کی جائے، یا ان کے طور طریقے، ان کے اخلاق و عادات و اطوار جو کفار کے ہیں، جو مردوں کے ہیں، مرد اور عورت مرد کے طور طریقے اختیار کریں، مرد عورت کے طور طریقے اختیار کریں. یہ ساری چیزیں یہ نظام عفت اور پردے کے نظام سے باہر ہے. اس لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے. آج کے زمانے میں خاص طور پر مردوں کا مزاج، یہی نوجوانوں کا مزاج عجیب بنتا چلا جا رہا ہے. ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورت بن جائے، عورتوں کی ساری کوشش ہو جاتی ہے لڑکیوں کی مرد بن جائے. یہ نظام عفت کو تباہ کرنے کی والی بات ہوتی ہے. اسی لیے جس سماج و معاشرے میں یہ صورتحال بن جائے کہ لڑکیاں مرد بننے کی کوشش کریں اور لڑکے عورت بننے کی کوشش کریں، وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ کیسا معاشرہ ہوگا؟ جن سے ثالث بن جائے گی، تیسری جنس بن جائے گی، جن کے اندر نہ غیرت ہوگی، نہ شجاعت ہوگی، نہ بہادری ہوگی، نہ مروت ہوگی. ہر آدمی کملایا ہوا، بگڑا ہوا، بے غیرت، بے ضمیر، جہاں چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزر جائے. اسی طرح نسل چڑھتی بڑھتی ہے. آج جو مسلم سماج معاشرے میں جو صلاحیتیں نہیں بڑھ پاتی ہیں، جو غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو مروت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو شجاعت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو لوگوں کے اندر لطافت ہونی چاہیے عورتوں کے اندر، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تشبہ کا اور نظامی عفت اسلام میں ہے، اس کی مکمل طور پر اندیکھی ہو رہی ہے. اور اس تشبہ کی بنیاد پر نسلیں بگڑی چلی جا رہی ہیں، جنس بگڑی چلی جا رہی ہے. یہ تیسری قسم کی جنس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کو ہجڑا نام دے دیجئے. یا اللہ کے رسول نے خود کہا مخنث کا ایسے لوگوں کو، ایسے لڑکے، ایسے مرد جو عورتوں کی نقالی کریں، ان کو اللہ کے رسول نے مخنث کہا. یہ مخنث ہجڑوں کی نسل تیار ہوتی چلی جائے گی. جس سماج و معاشرے میں اگر مرد عورت بننے کی کوشش کریں، عورت مرد بننے کی کوشش کرے، تو وہاں کا جو ماحول بنے گا وہ ہجڑوں کا ماحول بن جائے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن المخنثین من الرجال، لعن المخنثین من الرجال. تو وہ جو مخنث بننے کی کوشش کریں، مرد اور عورتوں کی نقالی کریں، تو ان پر اللہ کی لعنت. تو دوسری روایت میں یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سماج و معاشرے میں اس کے بارے میں لوگ دھیان دینے چاہیے. ورنہ جو نئی نسل آج پروان چڑھ رہی ہے بگڑتی چلی جائے گی، اور ان کے اندر مسلم سماج و معاشرے کی جو شناخت ہونی چاہیے، اور مسلم سماج و معاشرے کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، جو مردانگی ہونی چاہیے، جو رجولت و شجاعت ہونی چاہیے، جو غیرت و مروت ہونی چاہیے، یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ٹپوریوں کی نئی نسل تیار ہوتی چلی جا رہی ہے، جو عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں یہ سب صلاحیتیں نہیں پائی جاتی ہیں. سب بے غیرتی ہی بے غیرتی، بالکل جانوروں کی زندگی، ان کے اندر جو کوئی صلاحیت رہی نہیں گئی ہے. تیسری چیز یہ اسلام میں پردے کے سلسلے میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نگاہیں پست رکھو. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اور عورتوں کو حکم دیا آپ کو اپنی نگاہیں پست رکھیں. نگاہیں پست رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نگاہیں پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا اور شرم کی اور غیرت کی اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ نگاہیں وہیں جائیں جہاں جائز ہیں، ادھر نگاہیں نہ پھرتی رہیں جہاں ناجائز ہیں. آج اس صورتحال کو دیکھ لیجئے کہ اتنی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو.
जो मुहर्रमात हैं जिनको मत देखो। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नसीहत की, या अली ला तुतबी नजरतन नजरता लैसा लका इल्ला नजरतुल्लाह व लैसा लका नजरतु सानिया। अली अगर अचानक निगाह किसी अजनबी औरत पर पड़ जाए तो घूरते मत जाओ। अचानक पड़ गई निगाहें पत रखो। पहली नजर जो अचानक पड़ गई वो जायज, और दूसरी बात जो निगाहें जाएंगी वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। दूसरी मरतबा निगाह नहीं पड़नी चाहिए। ये तालीम दी गई, बुनियादी तालीम। इस एक हदीस को सामने रखें, इस हदीस की बुनियाद पर जिस तरह मतलूब है शरीयत को कि एक मर्द औरत के अंदर कितनी मिक़दार में हया और गैरत होनी चाहिए, कितनी शर्म होनी चाहिए, और अगर इस पर अमल किया जाए तो कितना मुस्लिम समाज माशरे में लोगों के अंदर तहारत क़ल्ब हासिल होगी, तहारत निगाह हासिल होगी, और लोग कितना अच्छे इंसान बन जाएंगे। सिर्फ एक हदीस इसके लिए जमानत है, एक ही हदीस इसके लिए काफी है। इस एक हदीस के मुकाबले में दूसरे समाज और माशरे के लोगों की सारी तरतीबात, सारे निज़ाम, सारी मेहनतें, सारे प्रोग्राम इसके मुकाबले में जरा बराबर कोई औकात नहीं रखते हैं। सिर्फ एक हदीस इतनी बड़ी, इस पर अगर अमल किया जाए। और तसव्वुर भी दिया रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान अगर अपने आप को आवारा मिजाज बना ले, आवारा निगाहें फिरती रहें और तरकीज ना हो ईमान पर, तरकीज ना हो इंसान की अपने ईमानी खूबियों पर, हया और गैरत पर, तो उसका नतीजा क्या होगा? फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निगाहें ज़िना करती हैं, हाथ ज़िना करता है, ज़बान का हिस्सा ज़िना में होता है, पैर से चलकर इंसान जाता है, ये सब बिखर जाता है इंसान की जिंदगी। अगर हया और शर्म ना हो तो पूरी उसकी जिंदगी इबारत हो जाती है आवारगी से, पूरी जिंदगी उसकी इबारत हो जाती है बेशर्मी से, पूरी उसकी जिंदगी इबारत हो जाती है बेहयाई से। उसकी निगाहें, उसकी ज़बान, उसके कान, उसके हाथ, उसके पैर सारे बेशर्मी में मुलव्वस हो जाते हैं। उसकी रोजमर्रा जिंदगी इसी बेशर्मी में कटती रहती है। इस हदीस को सामने रखकर आप गौर करें, सब जायजा लें कि हमारी निगाहें, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पैर कितने कंट्रोल में हैं, कितने इफ़्फ़त और इस्मत के लाइन पे चल रहे हैं, और कितना इफ़्फ़त और इस्मत और शर्म की लाइन से बाहर चल रहे हैं। कितना हमारी सरगर्मियां इन 5 आज़ा के जरिए बेशर्मी में लगी हुई हैं, और कितना शर्म, हया और इफ़्फ़त के लिए मददगार साबित हो रही है। कान इंसान, आज इंसान के कान सारे गलत कामों, बेशर्मी की बातों, गाने, बेशुमार किस्से, कहानियां जो बेशर्मी की होती है, नंगेपन की होती है, उसको सुनती रहती है। आज हमारे निगाहें भी हर तरफ बिखरी फिरती हैं, हर तरफ बिखरी नजर आती हैं, हर तरफ के जलवे समेटने में लगी हुई हैं। आज हमारे पैर बुराई की तरफ चलते रहते हैं, हाथ बुराई को पकड़ते रहते हैं। तो अगर इंसान की तरकीज ना हो हया और शर्म पर, अगर उसके अंदर हया और शर्म की मिक़दार इतनी मौजूद ना हो कि अपने को हर लम्हा कंट्रोल करता रहे, तो आवारगी पैदा हो जाएगी फिक्र में, ख्याल में, अमल में, हाथ में, कान में। इन तमाम के जरिए इंसान बेशर्मी का काम करता फिरेगा, वो काम करता रहेगा। ये तमाम चीजें आज मौजूद हैं। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से देखो रास्तों पर मत बैठो, रास्तों पर मत बैठो, इसलिए कि रास्ते गुजरगाह हैं जो आम लोगों की होती हैं, वहां बैठोगे तो निगाहें पड़ेंगी जहां निगाहें नहीं पड़नी चाहिए। जब लोगों ने मजबूरी बयान की तो कहा इस शर्त पर बैठ सकते हो कि निगाहों को नीची रखो, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहो, रास्ते में अगर कोई परेशानी हो दूर करते रहो, सलाम करो और सलाम का जवाब दो। आज इसी को देख लीजिए, आज गुजरगाहों पर, रास्तों पर, चौराहों पर जिधर देखो टकोरी किस्म के बैठे हुए, भेड़िए बने हुए, जैसे मुस्लिम समाज माशरे के शर्म, हया और इज्जत पर टाका डालने के लिए तैयार है। ये सूरत हाल मौजूद है। जिधर देखो टकोरियों की भीड़ लगी हुई है। नई नस्ल को देखो, जहां देखो वहां मौजूद है, गुजरगाहों पर, चौराहों पर, रास्तों पर, और निगाहें टकटकी बंधी हुई, कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या है? इस्लामी तहजीब इसको छछोरपन कहते हैं, इसको इंसान की अपनी शख्सियत को पामाल करना कहते हैं, इसको निज़ाम हया और इफ़्फ़त को तार तार करना कहते हैं, इसको पर्दे के निज़ाम है उसके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज और माशरे में यह हर तरफ मौजूद है। जिधर देखो
ایسا لگتا ہے جیسے گھروں سے نکل کر صرف چوراہوں پر، گزرگاہوں پر، سڑکوں پر، پارکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں کھولے ہوئے ہیں تاکہ جلوے سمیٹتے رہیں، اور شرم حیا کی ادنا مقدار بھی اگر موجود ہے وہ بھی رخصت کر کے بے شرم بن جائیں، بے حیا بن جائیں، بے غیرت بن جائیں، اور ذرا بھی رجولت، شجاعت، مروت کا رمق باقی نہ رہ جائے، صرف ایک مردہ لاش بن کے رہیں، لگتا ہے جیسے مردہ لاش بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتیں ہو رہی ہیں، لیکن سماج معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے، کوئی نہ کہنے والا ہے نہ سننے والا ہے، ساری غیرت کا جنازہ جا رہا ہے، مروت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شجاعت مردانگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، نئی نسل، مولیوں کی نئی نسل پیدا ہو رہی ہے جن کی کوئی حیثیت رہنے کے لیے۔ تو یہ کہ آپ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اس کو اندازہ لگائیے، پردے کے نظام میں نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ہر جگہ، چوراہوں پر، بازاروں میں، راستوں میں، سڑکوں میں، گھروں میں، درگاہوں میں، کہیں بھی جائیں یہ نظام لاگو ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کتنا لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں؟ اور آج جس طرح جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں، جس طرح بے ننگاپن ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ کس طرح اخلاقیات جل رہے ہیں، کس طرح شخصیت جل رہی ہے، کس طرح مروت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کس طرح لوگ برباد ہو رہے ہیں، کس طرح انسان ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے، کس طرح چھچورپن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ساری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ نظام حیا و عفت کا یہ تیسرا اصول ہے۔ پھر عورتوں کے لیے رسول گرامی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا کہ بلا ضرورت عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنی چاہیے، اور نکلیں ضرورت کی بنیاد پر، تو حکم دیا گیا کہ وہ کیسے چلیں، کیسے بولیں، کیسے لباس ہونا چاہیے، کیسے کپڑا ہونا چاہیے، خوشبو نہیں لگائیں، کئی شرط لگا دی گئی۔ اول تو یہ کہا کہ گھر میں رہیں، اور سب سے سیف گھر میں جو جگہ ہو، سب سے زیادہ جو گھر کا محفوظ ایریا ہو وہاں رہیں۔ یہ جو تشریح کی جاتی ہے اس آیت کی کہ گھروں میں بیٹھیں، کس لیے؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ نظام عفت و عصمت قائم رہے اور پردہ کا نظام قائم نہیں رہے، ان کے اوپر معاشی ذمہ داری بھی نہیں رکھی گئی۔ معاشی ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی گئی کہ وہ کمائیں اور وہ خرچ کریں، ان کے اوپر اتنی چھوٹ دی گئی۔ پردہ کے نظام جو رکھا گیا اس کے لیے اتنی پیش بندیاں رکھی گئیں، نگاہیں نیچی رکھو، مشابہت نہیں ہونی چاہیے، آوازیں پست ہونی چاہیے، آواز میں تخرج نہیں ہونا چاہیے، غنائیت نہیں ہونی چاہیے، چال میں رخوت نہیں ہونی چاہیے، نخرے نہیں ہونے چاہیے، بات کریں تو پردے سے بات کریں۔ پھر ایک نظام لاگو کیا گیا گھر میں بیٹھو، اور پھر معیشت کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی۔ کیوں؟ نظام عفت و عصمت کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور پردہ کا نظام ہے کس لیے؟ پردہ کا نظام اس لیے رکھا کہ آج جب پردہ مسلم سماج و معاشرے میں نہ ہو تو وہاں گندگی ہوتی ہے۔ لیُذْهِبَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ کہا اگر پردہ کا نظام نہیں ہے تو معاشرہ گندا ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلم سماج و معاشرہ میں طہارت ہو، پاکیزگی ہو، عفت ہو، شرم ہو، اس لیے نظام پردہ کو رکھا گیا ہے۔ جس سماج و معاشرے میں عفت نہ ہو، طہارت نہ ہو، پردہ نہ ہو، تو وہاں پر گندا معاشرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے نظام لاگو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جتنی گندگیاں اس کو صاف کر دے، جتنی گندگیاں اس کو ہٹا دے، اور سماج و معاشرے میں عفت آ جائے، سماج و معاشرے میں طہارت آ جائے، پاکیزگی آ جائے۔ اسلام کا مطلوب یہ ہے کہ مسلم فرد بھی پاکیزہ ہو، مسلم سماج بھی پاکیزہ ہو، مرد بھی پاکیزہ ہو، عورت بھی پاکیزہ ہو۔ پاکیزگی، طہارت جہاں کوئی گندگی نہ ہو، سوچ بھی پاکیزہ ہو، ذہن بھی پاکیزہ ہو، نگاہیں بھی پاکیزہ ہوں، کان بھی پاکیزہ ہوں، عمل بھی پاکیزہ ہو، ہر مکمل طور پر پاکیزگی سماج معاشرے میں، کسی طرح کی کوئی گندگی، کسی طرح کی کوئی بے شرمی، کسی طرح کی کوئی بے حیائی موجود ہی نہ ہو۔ اور آدمی جب سماج معاشرے میں پردہ نہیں دیکھتا ہے اور پردہ ختم ہو تو بھیڑیا بن جایا کرتا ہے، جنسی انارکی پھیل جاتی ہے۔ آج آپ یورپ امریکہ کے بارے میں سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ وہاں
کسی چیز کی کوئی پہچان نہیں، نہ ماں کی پہچان ہے، نہ بہن کی پہچان ہے، نہ بیوی کی پہچان ہے، کون کس کے ساتھ سو جائے، کون کس کو لے کے بھاگ جائے، کون کس کے ساتھ برتاؤ کرے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں علی الاطلاق۔ کوئی معمولی بیماری نہیں، عام بیماری ہے۔ اور جنسی شذوذ کی کہانی تو یہ ہے، پارلیمنٹوں سے پاس ہو رہے ہیں قانون، اکثر پارلیمنٹوں سے پاس ہو چکے ہیں امریکہ، یورپ امریکہ کے بھی، کہ وہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، جیسے چاہ رہے ہیں، جانوروں کی طرح۔ تو وہ جانوروں کا ماحول ہے، جانوروں کی زندگی ہے، جہاں شرم نہ ہو، جہاں حیا نہ ہو، جہاں پردہ نہ ہو، وہ زندگی جانور کی زندگی ہوتی ہے۔ مسلم سماج و معاشرے میں جہاں پردہ نہ ہو، جس معاشرے میں جس گھر میں پردہ نہ ہو، وہ زندگی جانور کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی گندگی کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی دنیا کی ساری عالشیں لطفت ہوتی ہیں۔ وہاں اس گھر میں نہ غیرت ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، نہ حیا ہوتی ہے، نہ شجاعت ہوتی ہے، نہ مردانگی ہوتی ہے، جن سے سالس بن کر انسان زندگی گزار لیتا ہے۔ وہاں ساری چیزیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ تبرج کیا ہے؟ تبرج یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو سارے جو نظام پردہ ہے اور سارے جو نظام ہے، رہنے سہنے پہننے بولنے چالنے چلنے پھرنے کی جتنا اسلام میں تعلیمات ہیں اس کو اٹھا کر پھینک دے اور وہ آزاد بن کے سماج و معاشرے میں آ جائے، اس کو تبرج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج دیکھتے ہیں مسلم سماج و معاشرے میں بہت سے، جہاں سے تھوڑی سی تعلیم آ گئی، جہاں کوئی آدمی یونیورسٹی میں پڑھ گیا، اپنے کو بڑا اسمارٹ سمجھتا ہے اور وہ ننگے ہو جاتے ہیں، سب مرد عورت سب ننگے ہو جاتے ہیں، اسلام سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی پردے سے، حیا سے، شرم سے ننگے ہو جایا کرتے ہیں، تو اس کو تبرج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جاہلیت اولا کیا؟ اسلام آنے سے پہلے عرب میں جو طریقہ تھا، وہ عورتیں اپنے حسن کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی جسمانی خوبیوں کا مظاہرہ کرتی تھیں اور کوشش ہوتی تھی سماج و معاشرے میں لوگ دیکھیں جانیں اس کی آواز کیسی ہے، اس کی چال کیسی ہے، اس کا زیور کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی چال ڈھال کیسی ہے، حسن کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم سماج و معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی طرح کوئی مسلم لیڈی اپنے حسن کا مظاہرہ کرے، اپنے زینت کا مظاہرہ کرے، اپنے کپڑوں کا مظاہرہ کرے، اپنے جسم کا مظاہرہ کرے، اپنے گانوں کا مظاہرہ کرے، کہا اس کی سماج معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ماحول سب سے زیادہ پردے کے سلسلے میں سب سے زیادہ سینسیٹیو مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے حسن کا مظاہرہ نہ کرے کسی بھی طرح، چاہے چال کے ذریعے، چاہے خوشبو کے ذریعے، چاہے اپنے زیورات کا مظاہرہ کر کے، چاہے اپنے نئے ڈیزائن اور فیشن کے کپڑوں کے ذریعے، چاہے اپنے گانوں کے ذریعے، چاہے چال ڈھال کے ذریعے، کسی ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے اور سب کو شریعت کے مطابق رکھنا، پردہ کرنا ہے۔ اور پردہ کی جان یہی ہے، یہ صرف نقاب اور لینا ہی، اور وہ بھی آج کے سماج و معاشرے میں بہت بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اس سے بڑا ہے پردہ۔ اس میں یہ ہے کہ عورت کے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا اور رسول کا فیصلہ ہے پردے کا، اور فرمایا اگر اسے بغاوت کرو گے فقد ضل ضلالا مبینا، تو دنیا کی جو سب سے بڑی گمراہی ہو سکتی ہے، بے پردہ عورت اس بڑی گمراہی میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں کے سلسلے میں۔ تو یہ سب یہ نہ سمجھیں کہ نقاب پہن لینا، حجاب پہن لینا یہی صرف پردہ ہے، پردہ کا ایک حصہ ضرور ہے یہ، اور آج کے زمانے میں بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت عظیمت کی بات ہے یہ اگر کوئی خاتون اس کا انتظام کرتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے وہ دیکھے اپنے گھر میں کیسے رہتی ہے، باہر کیسے جاتی ہے، کپڑے کیسے پہنتی ہے، اس کی چال کیسی ہے، اس کو خوشبو صحیح جگہ استعمال کرتی ہے، غلط جگہ استعمال کرتی ہے، لوگوں سے پرائیویسی اپنا اختیار کرتی ہے کہ نہیں اختیار کرتی ہے، ہر ایک کے ساتھ بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ ٹھٹھا مخول کرنا، ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ موبائل پر، چاہے ڈائریکٹ، کسی طرح بھی یہ تمام چیزیں پردے میں داخل ہیں، ان سب سے اجتناب کیا جائے، اعتراض کیا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ایک خاتون کی شخصیت مکمل ہو، ایک خاتون کی شخصیت پائیدار ہو، ایک خاتون کی شخصیت میں حیا و شرم ہو۔ خاص طور پر عورتوں کی زندگی میں حیا و شرم زندگی کی سب سے بڑی خوبی ہوا کرتی ہے۔
اگر ایک خاتون ٹھیٹ بن جائے، اگر ایک خاتون کے اندر حیا و شرم نہ رہ جائے، اگر ایک خاتون کے اندر مروت نہ رہ جائے، اگر ایک خاتون کی زندگی میں لطافت نہ رہ جائے، تو خاتون کی جو خوبی ہوتی ہے اس سے عاری ہو جایا کرتی ہے۔ ایک عورت اگر صحیح معنوں میں پردہ نہیں کرتی ہے یا مکمل پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف گندگی میں لتڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی گندگی میں گزرتی ہے۔ اور جو عورت جتنا اسلامی پردے کے نظام کی بغاوت کرتی ہے یا اس کو اپنی زندگی میں اس کا انتظام نہیں کرتی ہے، اتنا اس کے اندر گناہ کبیرہ جاری رہتا ہے اور مسلسل۔ اور اگر وہ بے پردہ ہو جائے اور پردے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا۔ اللہ رسول نے بیان فرمایا کہ جو عورت بے پردہ ہو اور اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہو اور سماج و معاشرے میں اپنے حسن کے ذریعے فتنہ پھیلاتی ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، نہ جنت کی خوشبو پا سکتی ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال چل کر جتنی دور طے کیا جائے، جتنی دوری اتنا دور تک خوشبو پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْعِنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلُونَاتٌ، اگر مسلم خاتون پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے تو ان پر لعنت بھیجو، وہ اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، مخلوق کے نزدیک ہر جگہ ملعون ہے۔ لعنت سب سے بڑی بد دعا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی زیرو ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ٹھکرا دیا گیا ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا مستحق نہیں ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی خیر موجود نہیں ہے۔ اتنی خراب، اتنی بد دعا، خطرناک بد دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دوسری حدیث میں کہا کہ ایسے عورتوں پر جو بے پردہ گھومتی ہوں اور پردے کا مذاق اڑاتی ہوں، پردے کا اہتمام نہ کرتی ہوں، غفلت کی بنیاد پہ نہیں، عمدن وہ مخالفت کرتی ہوں نظام پردہ کی، تو کہا ان پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کی ساری مخلوقات بھی لعنت بھیجتی ہے۔ تو یہ نظام پردہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اختیار کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ ہے۔ اور یہ پہلے یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام ہیں، رسول کے احکام ہیں، اور اللہ اور رسول کے احکام دنیا میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ایک خاتون صحیح معنوں میں پردے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کی زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے، اور رخ مڑتا ہے تو وہی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے 10 خوبیاں بیان کی عورتوں کی، کہ اگر پردہ دار بن جاتی ہے تو ایمان، اسلام، صداقت، طہارت، روزہ، نماز، خشیت، صدقہ، خیرات، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، ساری چیزیں اس کے زندگی میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر پردہ موجود نہیں ہے تو ساری 10 خوبیاں جو ایک مومن کی، ایک مومنات کی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزوں سے ایسی عورت محروم ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ پردے کے نظام کو لاگو کرنے صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو لاگو کریں اپنے گھروں میں، لوگوں گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، سڑکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ اس کا انتظام ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن آج جمہوریت کا زمانہ ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ سب سے بڑی لعنت جو جمہوریت کو ہوتی ہے وہ یہی، اس میں صحیح بھی صحیح، غلط بھی صحیح، حق بھی صحیح، غلط بھی صحیح، یہاں کافر بھی صحیح اور مومن بھی صحیح، یہاں اللہ کو گالی دینے والا بھی صحیح اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بھی صحیح۔ تو یہ جو نظام آ گیا ہے، یہ ہجرا نظام، اس نے پورے سماج معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر مرد، عورت، ہر بچہ، ہر ایک آدمی اپنے کو سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، جیسے چاہے تصرف کرے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تمام سماج معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ پردے کے نظام کو لاگو کریں، ورنہ اگر پردہ نہ رہا یا پردہ ڈھیلا ہوتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا، یا پردے کی برخلاف ساری حرکتیں جاری ہیں، تو یاد رکھیے ایسا سماج و معاشرہ زیرو ہو جاتا ہے۔ ایسے سماج و معاشرے میں انسانیت بھی نہیں رہ جاتی ہے، غیرت بھی نہیں رہ جاتی ہے، بس انسان جانور کی طرح کمائے کھائے، اس سے کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اور جس قوم کے اندر غیرت نہ رہ جائے، جس قوم کے اندر رجولت نہ رہ جائے، وہ غلامی کی زندگی گزارتی ہے۔ آج جو مسلمانوں کے اندر جو مرجھائے ہوئے ہیں وہ غلامی کی زندگی بن گئی ہے، ذہن بن چکا ہے، جو بھی حکم ملے اچھا برا کرتے جاؤ۔ یہ کیوں ایسا؟
اس لیے کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے ذاتی طور پر وہ خوبیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. سماجی زندگی میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جو انفرادی زندگی میں ہماری خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان خوبیوں کو جب تک باقی نہ رکھیں گے، زندہ نہیں کریں گے، اس کو توانا نہیں کریں گے، بڑھائیں گے نہیں، تب تک سماج، معاشرہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر علاج ہمارا ہے تو دین پر عمل داری اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی بنیاد پر ہی ہمارے اندر طاقت و توانائی آ سکتی ہے. اور دنیا میں آپ کا کوئی حکیم علاج نہیں کر سکتا ہے، کوئی سیاسی علاج نہیں کر سکتا ہے، کوئی قائد علاج نہیں کر سکتا ہے، کوئی پارٹی علاج نہیں کر سکتی ہے. علاج ہمارے اندر خود موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو تو صحیح طور پر سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دین کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین کے جو مسائل ہیں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، دین کی خوبیاں اور خصائص ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. الہ العالمین ہمارے سماج و معاشرے کی حفاظت فرما، مرد عورتوں کو اپنی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک میں دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں عزت و ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما. جب ہمارے خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم والله